سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوبا ہمہ دارند تو تنہا داری. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی معبودیت میں وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت میں وحدہ لا شریک ہیں، اپنے معجزات میں، اپنے کمالات میں وحدہ لا شریک ہیں. آج عربی کی 20 تاریخ ہے رجب کی، 7 دن کے بعد یعنی 27 رجب کی شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی عظیم الشان سفر پیش آیا، جس کو سفر معراج کے نام سے جانا جاتا ہے. معراج کا واقعہ پیش آیا. جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سفر معراج پیش آیا، وہ سال عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بہت صدمے میں تھے، اور صدمے کی کئی وجہ ہیں. ایک صدمہ تو طائف کا دل خراش واقعہ پیش آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین 2 لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی آپ کے شفیق چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر آپ کی چہیتی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. تو آپ کے چچا اور آپ کی بیوی کا انتقال اسی سال پیش آیا، اور پھر طائف کا دل خراش واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ تھے، بہت ہی غموں سے چور چور تھے. اسی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے فیصلہ ہوا کہ محبوب نبی کا سفر کرایا جائے، سیر و تفریح کرایا جائے، تاکہ وہ غم کچھ ہلکا ہو جائے. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم لگا ہوا ہے، ایک زخم کے بعد دوسرا زخم، تو اس کا درد، اس کے احساس کو کچھ کم کیا جائے، ختم کیا جائے. اس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر کرایا گیا، معراج کا سفر، وہ ایسا سفر پیش آیا کہ کائنات میں ایسا سفر نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کبھی کوئی کر سکے گا. اس طرح کا سفر لوگ بہت سفریں کرتے ہیں، دورے پہ دورہ کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، الگ الگ سواریوں پہ سوار ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. جو یہ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ ہمارے نبی کو نوازا، اس معجزے کا کوئی مقابل سامنے نہیں لا سکتا. چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کبھی اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا. جتنے بھی معجزات ہمارے محبوب نبی کو عطا کیے گئے، وہ سب کے سب بے نظیر، بے مثال ہیں. تخت سلیمانی کا سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آسمان میں اڑا کرتا تھا. بڑی حیرت سے لوگ سنتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان میں تخت اڑے گا، تخت سلیمانی اڑے گا. لیکن آج کی نئی سائنسی دنیا نے ثابت کر دیا کہ کوئی مشکل نہیں ہے تخت سلیمانی کا ہوا میں اڑنا، اس لیے کہ آج اتنے ٹن وزن کا جہاز اڑتا ہے آسمان میں. انسان جہاز کو اڑا دیا تو تخت سلیمانی کا اڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ لوگوں کا سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ابرہہ کا لشکر کیسے تباہ ہو سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی کنکری سے، چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے کنکریوں کو گرا کر کے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا، لیکن آج کی سائنسی دنیا نے اس کا سمجھنا آسان بنا دیا.
کہ رائفل کی ایک چھوٹی سی گولی ایک انسان کی جان لے سکتی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج پیش آیا وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ پیش آیا اور رات کے سناٹے میں پیش آیا، اور تمام چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ سن 10 نبوی یا 11 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں مقیم تھے، رات کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے 70,000 فرشتوں کو لے کر کے تشریف لاتے ہیں امام الانبیاء کے پاس، اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ چھت کو شق کر کے پھاڑ کر کے نیچے اترتے ہیں اور قدموں کی بوسی کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کو چومتے ہیں۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ بیدار ہو جاتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کو ہم لے کر کے جائیں گے عرش پر، اور عرش پر اپنے محبوب اپنے حبیب حضور اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرائیں گے۔ محبوب اور حبیب کی ملاقات کی رات ہے، آج آپ کی ملاقات ہوگی عرش پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، جنتی پوشاک حضرت جبرائیل لائے ہوئے تھے، جنتی پوشاک غسل کرنے کے بعد زمزم کے پانی سے غسل کرتے ہیں اور جنتی پوشاک پہن لیتے ہیں، پھر مسجد حرام میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شق صدر کا واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے یا کوثر کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد اور ایمان و طہارت اور ایمان و حکمت سے لبریز بھر دیا گیا قلب اطہر کو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو صحیح کر دیا گیا فرشتوں کے ذریعے۔ پھر براق نام کا ایک جانور، سفید کلر کا، بہت ہی خوبصورت، تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا جانور، جنتی جانور، اللہ کی طرف سے انتظام تھا، فرشتے لا کر کے حاضر کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب نبی اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے، معراج کے سفر کا، جس کو قرآن عظیم الشان نے بیان کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ 15ویں پارے کی شروع پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے اس عظیم الشان سفر کا تذکرہ کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو یعنی محبوب نبی کو راتوں رات سفر کرایا، رات میں یہ سفر پیش آیا۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام یعنی مکۃ المکرمہ وادی مکہ سے اس سفر کا آغاز ہوا، الی المسجد الاقصی، بیت المقدس، فلسطین کی سرزمین مسجد اقصی کا سفر ہوا۔ بارکنا حولہ لنریہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد، جس کے قریب ہم نے برکتیں ہی برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سے برکات ہیں فلسطین میں، مسجد اقصی کے ارد گرد۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور یہ سفر ہم نے اس لیے کرایا اپنے محبوب نبی کا کہ میرے محبوب نبی جو غمزدہ ہیں اور اس وقت غموں سے نڈھال ہیں، ہماری نشانیوں کو دیکھیں، ہمارے کمالات کو دیکھیں، اپنی خوبیوں کو دیکھیں جو ہم نے ان کو نوازا ہے، اور وہ تمام درجات کو دیکھیں اور سیر و تفریح کریں جس کی وجہ سے ہمارے محبوب نبی کا غم کم ہو سکے۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سفر شروع ہو گیا،
براق نام کا یہ سواری جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ بجلی سے کہیں کئی گنا زیادہ تیز وہ سواری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چل رہی تھی۔ ایک بجلی کی بتایا جاتا اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار تیزی ہوتی ہے، ایک بجلی، ایک کرنٹ کے اندر۔ اس کرنٹ کا نام جو برق عربی میں پڑا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کے نام سے برق، یہ بجلی کا نام پڑ گیا۔ اتنی تیز رفتار سواری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ یہاں سے ام ہانی کے گھر سے جو سفر کا آغاز ہوا، مسجد حرام سے چلتے گئے، ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب نبی یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے، اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ ہے، مدینے کے راستے سے سفر ہوا تھا، یہ آپ کا مسکن ہے، ان قریب کچھ سالوں کے بعد آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے مدینہ المنورہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ 2 رکعت نماز ادا کیے۔ وہاں سے پھر سفر کا آغاز ہوا، پھر شروع کیے چلنا۔ چلتے گئے، راستے میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنی تیز رفتار سواری، اور اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ کوئی تیز رفتار چلے تو ہوائیں اتنی تیز ٹکراتی ہیں، اور آدمی ایسے وقت میں کچھ دیکھ نہیں پاتا ہے جو تیز چلتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نرالا سفر تھا، عظیم الشان سفر تھا، معجزے سے لبریز سفر تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، وہیں دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے، یعنی ایک چیز کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ بیت المقدس پہنچ کر مسجد اقصی جب پہنچتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براق نامی سواری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر میں سوراخ کر کے باندھ دیتے ہیں، اور مسجد میں حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے، اس مسجد میں پہنچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام وہاں تشریف فرما ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، نماز کا انتظار ہو رہا، امام کا انتظار ہو رہا ہے کہ امام الانبیاء تشریف لائیں اور امامت کے فرائض کو انجام دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، سلام ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام امامت کے مصلی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ پیغمبروں کی امامت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں، سارے انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں۔ یہیں سے کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، انبیاء کی امامت ہیں، انبیاء کے امام ہیں، امامت فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام دودھ شراب شہد کا پیالہ پیش فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ 3 مرحلے میں یہ سفر پیش آیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو سفر کا پیش آیا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی پہلا مرحلہ تھا۔ جو دوسرا مرحلہ پیش آیا ہے وہ مسجد اقصی سے چڑھنا ہوا، اڑنا ہوا ہے اوپر، اور وہ 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک جانا ہوا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ سفر کا پیش آیا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو حضور کے سفر کا جو پیش آیا ہے وہ سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تک پیش آیا ہے۔ تو یہ دوسرے مرحلہ، پہلا مرحلہ پورا ہو گیا سفر کا، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوا، یعنی اب یہاں سے اوپر اڑنا شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا گیا سیڑھی کا۔ اب سیڑھی کس شکل میں تھی اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں، آج کے ماحول میں سائنسی دنیا نے تو سمجھا دیا ہے کہ اوپر کا چڑھنا بہت آسان ہو گیا،
لفٹ وغیرہ جو آ گیا ہے تو اوپر جانا بہت آسان ہو گیا ہے، تو کس طرح کا چڑھنا اوپر ہوا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال انتظام کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے معراج کا سفر پیش آیا۔ ابھی تک جو پیش آیا تھا وہ اسراء کا سفر پیش آیا تھا، راتوں رات کا چلنا یعنی زمین پر چلنا پیش آیا تھا، اب اوپر اڑنا معراج پہ یعنی چڑھنا پیش آ رہا ہے۔ چڑھنا یہاں سے شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہنچے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ، ہم تو دروازہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن دروازہ ہے آسمان میں، اب وہ کس قسم کا ہے، کس نوعیت کا ہے، کس شکل کا ہے، اللہ ہی عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہاں دروازے پہ پہنچ کر کے کھٹکھٹایا گیا کہ دروازہ کھولیے۔ حضرت آدم جو آسمان دنیا پہلے آسمان کے دروازے پہ جو لوگ مقرر تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں رئیس الملائکہ جبرائیل امین ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کون ہے؟ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ محبوب رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کیا ان کو بلایا گیا ہے آج؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ وہ دروازہ کھول دیتے ہیں اور السلام علیکم یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا کہہ کر کے ہوئے استقبال کرتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ایک نور کی کرسی پر جو بہت ہی منور بہت ہی خوبصورت کرسی ہے، اس پہ جلوہ افروز ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سلام کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم علیہ السلام کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بہت ہی غمزدہ ہو جاتے ہیں، چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت آدم علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو اپنی اولاد میں سے جنتی اولاد کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب میں اپنے بائیں طرف دیکھتا ہوں تو اپنے جہنمی اولاد کو دیکھتا ہوں تو بہت ہی ناخوشی ہوتی ہے اور بہت ہی چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس طرح سے بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر۔ دوسرے آسمان کا پھر سفر شروع ہوا۔ جب دوسرے آسمان پر گئے اور وہاں دروازے کے پاس پہنچے تو یہی جیسے پہلے پوچھا گیا اور اس طرح سے دروازہ کھلا، یہی سب کچھ دوسرے آسمان پر ہوا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اسی طرح چوتھے پانچویں چھٹے مختلف پیغمبروں سے ملاقات کرتے ہوئے جاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور پھر ساتویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ جس طرح انسانوں کا خانہ کعبہ دنیا کے اندر ہے، خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کے اندر ہے جہاں سارے انسان جاتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سارے انسانوں کا قبلہ اور کعبہ جو دنیا کے اندر ہے، اسی طرح تمام فرشتوں کا خانہ کعبہ بیت معمور ہے۔ جو فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں ایک مرتبہ موقع پاتے ہیں اور دوبارہ پھر موقع نہیں پاتے ہیں، اس میں جاتے ہیں، روزانہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے بیت معمور میں ساتویں آسمان پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ محبوب نبی اپنی امت کو جا کے بتا دینا الجنت قیعان کی جنت خالی جگہ ہے۔ جنت میں تو بہت انواع و اقسام ہے، لیکن ان کے کہنے کا مطلب محدثین نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ بتلا دو امتی کو کہ وہ اعمال کریں، ان کے اعمال کے اعتبار سے جنت میں مٹیریل پہنچتا ہے، اس اعتبار سے جنت میں اللہ کی طرف سے وہ پھل، وہ باغیچے اور وہ پیڑ لگائے جاتے ہیں۔ جو بندہ دنیا کے اندر جو عمل کرتا ہے اسی عمل کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے اس کے درجات طے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ سدرہ نام کا ایک پیڑ ہے اور اتنا بڑا پیڑ ہے کہ وہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پر وہ حاوی ہے۔ اللہ کا کوئی حکم عرش سے نیچے اترتا ہے، اسی سدرہ پیڑ پر آ کر کے رکتا ہے، پھر رکنے کے بعد پھر فرشتے نیچے کے فرشتے اس کو لیتے ہیں۔
اللہ کا کوئی حکم اوپر سے لاتے ہیں سدرہ تک لاتے ہیں، پھر سدرہ کے نیچے جو فرشتے ہیں اس کو اس حکم کو لیتے ہیں اور نیچے لاتے ہیں، اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ کا حکم لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ کا حکم نیچے آ جائے تو اتنے تجلیات سے وہ حکم پر ہوتا ہے کہ انسان جل کر راکھ ہو جائے، تاب نہ لا سکے، لیکن وہاں پہنچ کر کے من جانب اللہ یہ انتظام ہے کہ اللہ کا حکم رحمت سے پر ہو جاتا ہے، نرم اور ہلکا ہو جاتا ہے سدرہ کے پیڑ پر پہنچ کر کے، اور پھر بہت معمولی بہت ہلکے انداز میں اللہ کا حکم نیچے اترتا ہے۔ وہ تجلیات، وہ غیظ اور غضب اور وہ اللہ کا جو صفت ہے وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، ورنہ ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے اللہ کے حکم کا۔ اللہ کا حکم اتنا اعلیٰ ہے۔ اس سدرہ پہ پہنچ کر کے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام معذرت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں محبوب نبی، اس کے آگے کا سفر آپ کا اکیلے تنہا ہوگا، اب میں آگے آپ کے ساتھ جانے سے قاصر ہوں، میرا مقام نہیں ہے آگے جانے کا، اگر میں ایک رتی برابر بھی آگے بڑھوں گا، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا، آگے اتنی تجلیات الہی ہے، میں آگے جانے کی تاب نہیں ہمارے اندر ہے، آپ تنہا آپ آگے جائیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ سدرے پہ پہنچ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ اب سدرہ سے آگے شروع ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سفر کرتے ہیں، آگے تشریف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرش پہ پہنچتے ہیں، اور کرسی پر جہاں اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہیں، کس شکل میں ہیں، کس اعتبار سے ہیں، وہ کرسی کتنی بڑی ہے جس کا تذکرہ آیت الکرسی میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس کرسی پہ باری تعالیٰ ہے وہ کرسی اتنی وسیع اور اتنا کشادہ اور اتنی بڑی کرسی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ اتنی بڑی کرسی ہے، عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ فروز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زبردست انداز میں تذکرہ کیا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ محبوب نبی قریب ہوتے گئے، اللہ سے بہت ہی قریب ہو گئے۔ بعد مفسرین نے یہاں مطلب بیان کیا ہے حضرت جبرائیل کو کہ قریب ہو گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول سے بہت قریب ہو گئے، لیکن بہت سے مفسرین نے یہاں بیان کیا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نبی کے اپنی قربت کو بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اتنی قربت ہوئی۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر میری جو بات ہوئی محبوب نبی سے، کیا کیا بات ہوئی، ما اوحى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مکمل بتایا ہی نہیں کہ ہم نے عرش پہ بلا کر کے محبوب نبی سے ہم نے کیا کیا باتیں کی، کچھ نہیں بتایا گیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھٹلایا نہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہوں سے دیکھا، ذرہ برابر نگاہیں چوندھیائی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى افرأيتم اللات والعزى۔ یہ سورۃ النجم میں اتنے بہترین انداز میں قرآن کی یہ آیتیں کتنی اچھے اسلوب میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے ان آیتوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچ کر کے باتیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، التحیات للہ، تمام طرح کی زبانی عبادتیں میرے مولا آپ ہی کے لیے ہیں، التحیات للہ والصلوات، اور تمام طرح کی بدنی عبادتیں جو بدن سے جسم سے کی جاتی ہیں وہ تمام عبادتیں اور بندگی میرے مولا آپ ہی کے لیے ہیں، والطیبات، اور تمام طرح کی مالی عبادتیں جو مال کے ذریعے سے محبوب میرے مولا جو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ادا کرتا ہوں، پیسے کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، تمام طرح کی عبادتیں میرے مولا آپ کے لیے ہیں۔ یہ تین باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس پہنچ کر کے اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اللہ سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے محبوب نبی کو. 3 باتیں حضور نے فرمائی تو اللہ کی طرف سے بھی 3 باتیں آئیں اللہ کے رسول کے لیے. السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو اے نبی تم پر، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور میری رحمت اور میری برکتیں تم پر ہو. یہ 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی گئیں اللہ کی طرف سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ کر کے جہاں جس جگہ نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ پائے گا کبھی کائنات میں، اللہ کے سامنے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سے جسمانی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں. وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولتے ہیں، اور جب اللہ کے طرف سے یہ باتیں کی جاتی ہیں محبوب نبی کے لیے تو وہی محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہمارے اوپر بھی ہو اور ہمارے نیک بندے، ہماری امت میں سے جو لوگ نیک لوگ ہوں ان کے اوپر بھی آپ کی سلامتی ہو، آپ کا سلام ہو. امت کو وہاں عرش پہ پہنچ کر کے بھی محبوب نبی نہیں بھولے، لیکن آج ہم محبوب نبی کو بہت ہی اس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ محبوب نبی کو آج ہم حضور کی امتی ہو کر کے جو ہمیں عرش پہ پہنچ کر کے نہیں بھولے، آج ہم ان کو ہر جگہ بھولے ہوئے ہیں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، اور اپنے ہر شعبے میں ہم حضور کو بھولے ہوئے ہیں. عبادات ہو، معاملات ہو، ایمانیات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، چلنا پھرنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، جاگنا سونا ہو، دن ہو رات ہو، شادی بیاہ ہو، معاملات ہو، کوئی کام کاج ہو، ہر شعبے میں، ہر جگہ، ہر موڑ پہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمارے محبوب نبی کیا فرمائے ہیں اس شعبے میں، ہمارے محبوب نبی کیا بتلائے ہیں اس کام میں، کیا حضور کا طریقہ رہا ہے، حضور کی کیا سنت رہی ہے، ہم فراموش کر جاتے ہیں اور ہم حضور کو نہیں یاد کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچ کر کے وہاں نہیں بھولتے ہیں امت کو. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپسی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت سے تحفے دیتے ہیں، اور پھر جنت کی سیر ہوتی ہے، جنت میں بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر جہنم کو دکھایا جاتا ہے، حضور کو جہنم میں بہت سے عذاب کو دیکھتے ہیں. پھر واپسی کا سفر ہوتا ہے، واپس تشریف لاتے ہیں. یہ سب بہت ابھی ڈیٹیل واقعہ باقی ہے، نہیں ہو سکتا ہے جمعے میں، آئندہ انشاءاللہ.